عرب اور پاکستان کے معاہدے میں ایک دن میں نہیں ہوا، کئی ماہ لگ گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ دیگر ملک بھی ایسے معاہدے کا حصہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ سعودی عرب کے حکام اور عوام معاہدے سے خوش ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ طاہر نے کہا کہ 1.5 سال سے خارجہ پالیسی کامیابی سے چل رہی ہے۔ حرمین شریفین کی حفاظت کی سعادت پاکستان کو نصیب ہونا فخر کی بات ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاک سعودی دفاعی معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے، کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے۔ معاہدے کے تحت ایک ملک پر حملہ، دونوں پر حملہ تصور ہوگا۔ پاکستان اور سعودی عرب کی قیادت دونوں ممالک کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا عزم رکھتی ہے۔ معاہدہ خطے میں امن، سلامتی اور استحکام میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پاکستانی عوام کو سرزمین حرمین شریفین سے خاص عقیدت ہے۔ 1960 کی دہائی سے دفاعی تعاون پاکستان سعودی تعلقات کا بنیادی ستون رہا ہے۔ پاکستان عالمی برادری کے ساتھ ثابت قدم رہا ہے۔ وزیراعظم کے مشیر انس ثناءاللہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے سعودی عرب پر حملہ کیا تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ اسرائیل کو پتہ ہے کہ سعودی پر حملہ پاکستان پر حملہ ہوگا اور اس کا جواب کس طرح کا ہوگا۔ بھارت کو بھی علم ہے کہ اب پاکستان پر حملہ، سعودی عرب پر حملہ ہوگا۔ پاکستان نے مارکہ حق میں ثابت کیا کہ وہ اپنے سے بڑے ملک پر حاوی ہے۔ بھارت اور اس کی خفیہ ایجنسی را دہشت گردوں کو فنڈ اور پناہ دے رہے ہیں۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے اور تربیتی مراکز جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ دہشت گردوں کے اڈے ختم ہوتے ہی شہادتوں کا سلسلہ رک جائے گا۔ اپوزیشن کا 27 ستمبر کا احتجاج بھی ناکام ہوگا۔ تحریک انصاف کے احتجاج غلط وقت پر ہو رہے ہیں۔ اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے۔ نواز شریف نے کہا تھا کہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے میثاق استحکام ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے عسکری قیادت کے ساتھ بیٹھ کر میثاق استحکام کی دعوت دی۔ بانی پی ٹی آئی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے تو قصہ پاری نہ بن جائیں گے۔ پاکستان کی تمام دفاعی صلاحیتیں سعودی عرب کو فراہم کی جائیں گی۔ وزیر دفاع کا اہم بیان۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس اپنے دفاع کے لیے جو کچھ موجود ہے وہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے تحت سعودی عرب کے لیے بھی دستیاب ہوگا۔ معاہدے میں ایسی کوئی شرائط نہیں ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کو کیا مہیا کریں گے اور کیا نہیں۔ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ملک ہے جس کی بین الاقوامی ادارے اور بڑی طاقتیں بھی تصدیق کرتی ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ معاہدے میں کسی اور ملک کی شمولیت کا کہنا قبل از وقت ہے مگر اس کا دروازہ بند نہیں کیا گیا۔ سعودی عرب کے ساتھ معاہدے سے پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ کسی کو اس معاہدے سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ بھارت کا چیخے مارنا فطری ہے لیکن ہمارے کسی کے خلاف عزائم نہیں۔ ہم خطے میں امن چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ بگرام ایئر بیس امریکہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ بگرام ایئر بیس پر افغانستان سے مذاکرات جاری ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کا طریقہ کار باعث شرمندگی تھا۔ انہوں نے کہا کہ چین سے روس یوکرین جنگ اور غزہ پر بات چیت جاری ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ چاہتے ہیں کہ یوکرین جنگ ختم ہو۔ ٹک ٹاک ڈیل منظور ہونے پر چینی صدر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چینی لوگ عظیم، ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ٹک ٹاک پر ہم بہت سخت کنٹرول کریں گے۔ ٹک ٹاک پر کنٹرول امریکی سرمایہ کاروں کے پاس ہوگا۔ قبل ازیں امریکی صدر اور چینی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے ٹک ٹاک، تجارتی اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چین امریکہ تعلقات بہت اہم ہیں۔ بات چیت مثبت رہی۔ امریکہ کو یک طرفہ تجارتی پابندیاں عائد کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ٹرمپ نے کہا کہ نومبر میں جنوبی کوریا میں اے پیک فورم پر ہماری ملاقات ہوگی۔ آئندہ سال کے آغاز میں میرے چین کے دورے پر اتفاق ہوا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ بھی مناسب وقت پر امریکہ کا دورہ کریں گے۔ There is a lot of empirical evidence that a lot of these Afghans who are here, they are involved in terrorism, they are involved in criminal activities, they are involved in drug trafficking, in narco, in multiple things. غیر قانونی افغان باشندے اور بھارتی فوجی افسران پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ پاکستان متعدد بار بھارتی دہشت گردی کے ثبوت اقوام عالم کے سامنے پیش کر چکا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جرمن جریدے کو انٹرویو۔ کہا کہ انخلا کے بعد افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی ہتھیار دہشت گردی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ امریکہ تشویش کا اظہار کر چکا۔ پاکستان نے 40 سال تک لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی۔ انسانی بنیادوں پر افغان مہاجرین کے انخلا کی ڈیڈ لائن میں متعدد بار توسیع کی۔ پاکستانی ریاست تمام غیر ریاستی عناصر کو بلا تفریق مسترد کرتی ہے۔ ملک میں کسی بھی جیش یا مسلح جتھوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔
भारतीय तैयारों पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी में मज़ीद 1 माह की तौसी। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए 24 अक्टूबर तक बंद रहेंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक पाबंदी भारतीय एयरलाइंस या ऑपरेटर्स की मिल्कियत या ज़ेरे ऑपरेशन जहाज़ों पर लागू होगी। भारतीय एयरलाइंस के लीज पर लिए गए जहाज़ भी पाबंदी में शामिल होंगे। फौजी परवाजें भी इस पाबंदी की जद में आएंगी। भारत ने हमेशा खेलों को सियासत की नजर किया है। खेलों को सियासत से अलग रखना चाहिए। बिलावल भुट्टो की मेयर कराची के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासत की वजह से कई खेलों के मुकाबले मुतासिर हुए, पाकिस्तान की वजह से नहीं बल्कि भारत की वजह से खेल मुतनाज़ बने। कराची के आवाम को साफ पानी पहुंचाना अवलीन तरजीह है। हब कैनाल मंसूबे से कराची के लिए पानी की गुंजाइश बढ़ाई गई। पानी के मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी है। वज़ीर आज़म से बारहा कराची के मंसूबों पर तवज्जो देने की अपील की है। चीन के ताउन से सिंध के लिए मजीद मंसूबे शुरू करने की उम्मीद है। सिंध समेत पूरे मुल्क में सैलाब के असरात आवाम भुगत रहे हैं। पाकिस्तान को रिलीफ की मद में मिलने वाली इमदाद आवाम तक पहुंची है। सऊदी अरब में मुआहदे पर वज़ीर आज़म और इनकी टीम को मुबारकबाद देता हूं। शहबाज शरीफ का दौर आया है तो रोज एक खुशखबरी आती है पाकिस्तान के लिए अल्लाह के फजलो करम से। हर रोज कहते थे पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया कि उतरो भाई जाओ। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ जब उसका जहाज सऊदी एयर स्पेस में एंटर हुआ तो उसको सऊदी जंगी जहाजों की सलामी दी गई। माशाअल्लाह। अडियाला में मौजूद शख्स को नहीं पता पाकिस्तान अब आगे बढ़ गया, अब वो किस्सा पारीना बन चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बानी पीटीआई पर वार। सरगोदा में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और अवाम तरक्की के नए सफर का आगाज कर चुके। बातें होती थीं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। अब नवाज शरीफ का दौर आया तो रोज एक खुशखबरी आती है। शहबाज शरीफ को सऊदी जहाजों ने सलामी दी। एक वज़ीर आज़म को उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतारा गया। सऊदी अरब के साथ मुआहदा एक कागज का टुकड़ा नहीं, यह दिफाई मुआहदा बहुत बड़ा कारनामा है। हरमैन शरीफैन की पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतजामी इख्तियारात से जजेस के अदालती इख्तियारात खत्म नहीं कर सकते। हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के मुख्तलिफ इक़दामात सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस बाबर सत्तार ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। चीफ जस्टिस अपनी मंशा के मुताबिक जजेस को अदालती फ़राइज़ की अंजामदही से नहीं रोक सकते। इंतजामी कमेटियों के 3 फरवरी और 15 जुलाई के नोटिफिकेशन का कलअदम करार देना की इस्तदा सामने आई है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जाली डिग्री केस में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। इजहार यकजहती के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस इजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज भी सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील को नंबर अलॉट कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में पाकिस्तानी कम्युनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात। आज ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन की तकरीब से खिताब करेंगे। लंदन आमद से पहले वज़ीर आज़म कुछ देर स्विट्ज़रलैंड के शहर जनेवा के अंदर रुके और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आयादत करके आए। वज़ीर आज़म ने पाक सऊदी अरब तारीखी दिफाई मुआहदे की तफसीलात से पार्टी कायद को आगाह किया। नवाज शरीफ इलाज के लिए जनेवा में मौजूद हैं। आइंदा चंद रोज़ में लंदन आने का इम्कान है। सदर आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 अहम मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मकसद दोनों ममालिक के दरमियान सनती ताउन, ज़राई जिद्दत और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना है। मफाहमती याददाश्तों में लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री में जिद्दत, पाकिस्तान में जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम और फायर ट्रक्स और एमरजेंसी आलात की फराहमी शामिल है। सदर ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए चीन के साथ ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान और चीन ज़राअत, सनत, मादनियात और नई टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। शकरगढ़ में दरबार करतारपुर को मकामी शहरियों के लिए खोल दिया गया। हेड ग्रांथी सरदार गोबंद सिंह ने कहा है कि बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात आज से शुरू हो गई हैं। तकरीबात 22 सितंबर तक जारी रहेंगी। हेड ग्रांथी सरदार गोबंद सिंह के मुताबिक इख्तितामी तकरीब में खुसूसी दुआ, मजहबी रसूमात अदा की जाएंगी। दूसरी जानिब भारत ने एक बार फिर तासुब का मुजाहरा करते हुए बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से सिखों को पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दी।
چین اور افغانستان نے بگرام ایئر بیس دوبارہ قبضے میں لینے کے امریکی صدر کے بیان کو مسترد کر دیا۔ چین نے بگرام ایئر بیس سے متعلق ٹرمپ کے بیان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے خبردار کیا، ایسے اقدامات خطے میں کشیدگی کو بڑھا سکتے ہیں۔ بیجنگ کا کہنا ہے کہ افغانستان کا مستقبل افغان عوام کو طے کرنا چاہیے اور بیرونی مداخلت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ افغانستان نے بھی ٹرمپ کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ افغان وزارت خارجہ کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات سیاسی اور معاشی بنیادوں پر قائم ہو سکتے ہیں، مگر کسی بھی فوجی موجودگی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک گھنٹے کی موسلادھار بارش نے گجرات کو پھر سے ڈبو دیا۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، گلی محلوں میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا۔ غریب پورہ چوک میں موٹر سائیکل سوار مین ہال میں گر گیا۔ بارش کے بعد ڈپٹی کمشنر آفس سمیت تمام سرکاری دفاتر پانی میں ڈوب گئے۔ سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا، موٹر سائیکلیں اور رکشے بند۔ کچہری چوک، جناح چوک، پرنس چوک سمیت بڑی شاہراہوں پر بھی پانی جمع ہو گیا۔ بہاول نگر اور گرد و نواح میں دریائے چناب کے سیلابی پانی نے گھروں کا سامان، پالتو جانور بہا دیا، 4 تیار فصلوں کو تباہ کر دیا۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ منچن آباد کے 34 دیہات میں دریائے ستلج نے تباہی مچا دی۔ 4000 سے زائد مکانات دریا برد، ہزاروں خاندان بے گھر اور ہزاروں ایکڑ فصلیں دریائے ستلج کی نظر ہو گئیں۔ متاثرین کھلے آسمان تلے ابھی بھی امداد کے منتظر ہیں۔ علی پور میں بھی سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ ہزاروں مکانات، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں اور باغات سیلاب کی نظر ہو گئے۔ لاکھوں لوگ متاثر ہوئے۔ علی پور سے سید پور کا زمینی رابطہ تاحال منقطع ہے۔ سیلابی ریلوں نے موضع صاحب لنگرا کے ہنستے بستے گھر اجاڑ دیے۔ مکان، فصلیں، جانور سب سیلاب کی نظر ہو گئے۔ واپس آنے والے متاثرین کے گھر کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ روہیلا والی کے نواحی دیہات میں دریائے چناب نے تباہی مچا دی۔ لوگوں کے گھر، باغات، فصلیں تباہ ہو گئیں۔ حکومتی امداد نہ ملنے کا شکوہ۔ اود شریف کے سیلابی علاقوں میں پانی کی سطح کم ہونے کے بعد متاثرین کی گھروں کو واپسی، گھر منہدم، رابطہ سڑکیں سیلابی پانی میں بہہ گئیں۔ احمد پور، سیال کے نواحی علاقے فتح پور میں متعدد بستیاں اجڑ گئیں۔ مکان زمیں بوس ہو گئے۔ بے گھر سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے زندگیاں گزارنے پر مجبور۔ حکومت اور ریسکیو اداروں نے فوری ریلیف اور بحالی کے اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ قصور میں دریائے ستلج کے شدید سیلابی ریلوں سے انفراسٹرکچر کو بری طرح نقصان پہنچا۔ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، متعدد سرکاری اسکول متاثر، درجنوں مکانات تباہ ہو گئے۔ شکر گڑھ میں ہزاروں ایکڑ فصل تباہ ہو گئی۔ دودے، ننگی اور دیگر دیہاتوں کو ملانے والی مین روڈ زیر آب آنے سے درجنوں دیہاتوں کے مکینوں کو مشکلات کا سامنا، مویشیوں کا چارہ ختم ہو گیا۔ سیلابی پانی کے بہاؤ اور شدت میں کمی سے جلال پور پیروالا شہر محفوظ۔ بہتر صورتحال کے پیش نظر ٹیکنیکل کمیٹی کا موٹر وے میں شگاف نہ ڈالنے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز تمام صورتحال کا ذاتی طور پر معائنہ کر رہی ہیں، نگرانی بھی کر رہی ہیں۔ شہر اور شہریوں کی حفاظت ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ بندہ ہے اکھا تو محتاج ہے۔ ساڈے جڑے کمرے ہیں بالکل سارے ڈھہ پے، کتنے ڈھہ پے۔ اسی ماز غریب ہے، ایسے کی کر سکتے ہیں؟ اصل مزدوری نہیں کر سکتے ہیں، تو کوئی ہیلپ ہوندی نہیں تو کرو، تھوڑی بڑی مہربانی۔ بورے والا میں سیلاب سے متاثر ہونے والوں میں ایک بے بس ماں خیرہ بی بی بھی شامل ہے، جو اپنے نابینا شوہر اور 3 ننھے بچوں کے ساتھ بے یار و مددگار بیٹھی ہے اور اپنے اجڑے گھر کی تعمیر نو کے لیے حکومتی امداد کی راہ تک رہی ہے۔ موضع پرانا سلدیرا کی رہائشی خیرہ بی بی ٹانگوں سے معذور، گھر پانی کی لپیٹ میں آ کر ملبے کا ڈھیر بن چکا۔ واحد سہارا اس کا شوہر ہے جو بینائی سے محروم ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ نے سعودی عرب سے تعلقات بہتر کرنے اور اسرائیل کے خلاف اتحاد کی اپیل کر دی۔ لبنان کی مزاحمتی تحریک حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل نعیم قاسم نے ٹی وی سے خطاب کے دوران سعودی عرب سے اپیل کی ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں اور اسرائیل کے خلاف متحد محاذ قائم کریں۔ نعیم قاسم نے اسرائیل کی جانب سے شمالی لبنان پر تازہ حملوں کے بعد سعودی عرب سے مل کر لڑنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمتی ہتھیار صرف اسرائیل کے خلاف ہیں، نہ کہ لبنان، سعودی عرب یا دنیا کے کسی اور ملک یا مقام کے خلاف ہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ نے خبردار کیا کہ ان کی تنظیم پر دباؤ سے صرف اسرائیل کو فائدہ ہوگا اور اگر اس کو ختم کیا گیا تو پھر باری دوسری ریاستوں کی آ جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو جرائم کے لیے امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے اور یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی بھی ہے۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطینی صدر کو خطاب کی اجازت دینے کی قرارداد منظور. فلسطینی صدر محمود عباس کو ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کی اجازت دے دی گئی. امریکہ نے مختلف ممالک کی جانب سے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کے اعلان کے خلاف انتقامی اقدام کے طور پر صدر سمیت 80 کے قریب فلسطینی حکام کو جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے ویزے دینے سے انکار کر دیا تھا. غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید. گزشتہ 24 گھنٹوں میں غذائی قلت سے مزید 4 فلسطینی دم توڑ گئے. اسرائیل کی جبری فاقہ کشی کی پالیسی سے اموات 435 ہو گئے. 147 بچے شامل ہیں. اسرائیل کے زمینی حملے سے غزہ شہر میں لاکھوں فلسطینی پھنس گئے ہیں. ٹینکوں اور طیاروں کی بمباری سے فلسطینیوں کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی. شمالی غزہ میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس معطل. غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج سے حملے سامنے آئے ہیں. 8 فوجی ہلاک، 10 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج کے لیے مخصوص اور محفوظ قرار دیے گئے رفح کے علاقے میں حماس نے اسرائیلی فوج کی ایک جیپ کو بارودی سرنگ سے نشانہ بنایا، جس میں کمپنی کمانڈر سمیت 4 فوجی ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے. اسرائیل اور اردن کی سرحد پر ایک اردنی ٹرک ڈرائیور نے حملہ کر کے 2 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا. شمالی غزہ میں حماس کے ایک اور حملے میں 2 فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے. 1000 کے قریب فوجیوں سمیت ہلاک ہونے والے اسرائیلیوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی. 10,000 سے زائد زخمی ہیں. یمنی حوثیوں نے بھی اسرائیلی جنوبی شہر ایلات میں ایک ہوٹل کو نشانہ بنایا، جس سے ہوٹل میں آگ لگ گئی. برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا اور دیگر کئی ممالک کے بعد پرتگال نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا. پرتگال کی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ 21 ستمبر کو فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا جائے گا. پرتگال کے وزیر خارجہ نے رواں ہفتے برطانیہ کے دورے کے دوران کہا تھا کہ ان کا ملک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر غور کر رہا ہے. UN سیکیورٹی کونسل میں ایران پر پابندیاں ختم کرنے کی قرارداد مسترد. پابندیاں روکنے کے حق میں 4، مخالفت میں 9 ووٹ پڑے. 2 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. پاکستانی مندوب عاصم افتخار احمد کہتے ہیں ایران پر پابندیاں معاملات میں مزید بگاڑ پیدا کر سکتی ہیں. نیوکلیئر پروگرام کا معاملہ پرامن طریقے سے حل کیا جائے. فریقین کو حقائق پر مبنی اور مثبت اپروچ کی ضرورت. کشیدگی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دے گی. ڈائیلاگ اور سفارتکاری کو مزید وقت دینا چاہیے. خطے میں پہلے ہی پراکسیز ہیں. مزید تنازعات کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. ایسی کارروائی کی حمایت نہیں کریں گے جس سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہو. فریقین کے درمیان باہمی اعتماد کی بحالی کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے پابندیاں نہ ہٹانے کے فیصلے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے غیر قانونی قرار دے دیا. ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سلامتی کونسل کا فیصلہ غیر منصفانہ ہے اور ایران اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا. ایران کے نائب وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اقوام متحدہ کی جانب سے 28 ستمبر کو ایران پر پابندیاں بحال کی گئیں تو قاہرہ میں AIEA کے ساتھ ہونے والا حالیہ معاہدہ معطل کر دیا جائے گا. ایرانی سرکاری ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر سفارتی سطح پر کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو 27 ستمبر تک یہ پابندیاں خودکار طریقے سے بحال ہو جائیں گی اور اس صورت میں IAEA سے معاہدہ معطل سمجھا جائے گا. افغانستان میں طالبان حکومت نے جامعات میں 680 کتابوں پر پابندی عائد کر دی ہے. طالبان حکومت نے ایک نئی پابندی کے تحت یونیورسٹیز میں سینکڑوں کتابوں پر پابندی لگا دی، جن میں خواتین کی لکھی گئی تقریباً 140 کتابیں بھی شامل ہیں. کتابوں میں سیفٹی ان دی کیمیکل لیبارٹری جیسی کتابیں بھی ہیں. طالبان حکام کا کہنا ہے کہ یہ کتابیں شرعی اصولوں اور ان کی پالیسی سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں. اس سے قبل طالبان حکومت مختلف علاقوں میں فائبر آپٹک انٹرنیٹ پر بھی پابندی لگا چکی ہے.